بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ سب کو ایف سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام راؤنڈ 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، میں آرمی پبلک اسکول دھمیال کیمپس راولپنڈی سے آپ کی اسلامیات کی ٹیچر شہناز ہوں، اور آج ہم ایف سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے 10ویں جبکہ راؤنڈ 2 کے دوسرے ہفتے میں صفحہ نمبر 50 الجزء الثانی حدیث نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث نمبر 5 اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کے لیے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ و پھر میں اس کا بمحاورہ ترجمہ پڑھوں گی۔ حدیث نمبر 5 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یومنو، نہیں ہوگا مومن، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ یہاں تک کہ یکونا ہو جائے، ہواہو اس کی خواہش، تابعن تابع، لما جیتو جو میں لایا ہوں، بھی ساتھ اس کے۔ لا یومنو احدکم حتیٰ یکونا ہواہو تابعن لما جیتو بھی، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ کے ترجمے سے آپ پہ ایک بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اس حدیث کا موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھیں گے۔ اس حدیث کے جو 4 اہم نکات ہیں ان میں پوائنٹ نمبر 1 ہے اطاعت رسول، نمبر 2 برائی سے اجتناب کرنا، نمبر 3 خواہشات کو احکام رسول کے تابع کرنا، اور نمبر 4 ایمان کی تکمیل۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت نہ کی جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یُطِعِ الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، نیکی اور بدی دونوں کا شعور انسانی فطرت میں شامل ہے، لہٰذا برائی کرنے کے اختیار کے باوجود برائیوں سے بچنا اور نیکی بجا لانے میں انسانی فلاح و بہبود ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت ہوگی۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ عزیز طلباء، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بری خواہشات کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے سورہ نساء آیت نمبر 135 میں ارشاد ہوتا ہے، فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، تو اپنی بری خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اس لیے اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف رہتا ہے۔ درجہ والا حدیث میں کامل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے تابع نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلتے ہیں اور احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے تابع کر لیتے ہیں، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور ہماری اخروی نجات کا بھی باعث بنتا ہے۔
ایمان کی تکمیل اور اخروی نجات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 5، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کا تحریری کام ہے، جو کہ آپ لوز شیٹ پہ ویک نمبر مینشن کر کے تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، راؤنڈ 2 کے اس ویک نمبر 2 میں آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے اور اس کو اپنے پاس بھی محفوظ رکھنا ہے اور ہمیں بھی ریکارڈ میں سینڈ کرنا ہے۔ آپ کا راؤنڈ 2 کا پروجیکٹ ہے، آپ نے سورہ انفال کی کوئی سی بھی آیات قرأت کے ساتھ ان کی تلاوت کرنی ہے اور اس تلاوت کی آڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو میں یہ ایکسپلین کرتی چلوں کہ آپ نے گوگل سے یا یوٹیوب سے سورہ انفال کی کوئی سی بھی آیات ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ کسی بھی قاری صاحب کی آواز میں آپ یہ سورت کی آیات ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انہیں بار بار سننا ہے، اپنے تلفظ کو درست کرنا ہے، اور جب آپ کا تلفظ درست ہو جائے تو آپ نے تلاوت میں اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے، اور یہ سارا کام آپ تحریری صورت پہ بھی لکھیں گے کہ آپ نے کون سی ویب سائٹ سے کون سے قاری صاحب کی کون سی صورت کی کون سی آیات کو ڈاؤن لوڈ کیا، ان کو کس طرح سے یاد کیا اور کتنے وقت میں یاد کیا، اور ان کی کس طرح سے ریکارڈنگ کی۔ عزیز طلباء، آپ نے اس تلاوت کی آڈیو ریکارڈنگ اپنے پاس سیو رکھنی ہے اور ہمیں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ کو آپ اپنے پاس تب تک سیو رکھیں گے جب تک آپ وہ اسکول ریکارڈ میں نہیں دے دیتے۔ عزیز طلباء، اگر اس پروجیکٹ میں آپ کو مزید مدد کی ضرورت درکار ہوئی تو آپ گروپ میں مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح سمجھ آ گئی ہوگی، اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔